بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگریسو ماڈل سکول مین برانچ پشاور روڈ راولپنڈی، جماعت دہم اردو، صفحہ نمبر 117۔ نظم اس کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس کے ہم نے شعر نمبر 1، 2، 3 کی تشریح کر لیا ہے۔ آج ہم شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 4۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نہل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ اب اس کے الفاظ مانی جو اس کے اندر مشکل الفاظ ہیں۔ برگ و بار پتے اور پھل، شجر درخت، نہل بھی اس کا مطلب یہ ہے درخت، صورت چنار بے پھلدار درخت جس کے ساتھ کوئی پھل نہیں ہوتا، لہکتا لہلہاتا، سبزہ زار ہریالی، باردار پھلدار، زیست زندگی، مدکوک دکھ کا مریض۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اپنے اس بند میں میدان کربلا کی گرمی اور درختوں کے حال کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس گرمی کی حدت کی بنا پر دور دور تک نہ کوئی ایسا درخت نظر آ رہا تھا جس پر کوئی پھل یا کوئی پھول ہو، کوئی پتا یا کوئی پھل موجود ہو۔ گرمی کی شدت کے باعث دور دور تک اشجار پھلوں، پھولوں اور تازگی سے محروم نظر آتے تھے۔ ایک ایک پودا چنار کی طرح سرخ رنگ کا جلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، نہ کسی پھول پر کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ سبزہ زار لہلہا رہے تھے۔ ہر شاخ سوکھ کر کانٹے کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ پتے گرمی کی انتہا کے باعث دکھ کے مریض نظر آتے تھے۔ گویا کہ گرمی نے نہ صرف انسان بلکہ اشجار، پتوں، پھولوں اور شاخوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر تازگی و طراوت سے محروم کر رکھا تھا۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ سب جانداروں کے دل زندگی سے بیزار ہو گئے تھے۔ شعر نمبر 5۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ مانی ہیں۔ کچار شیر کے رہنے کی جگہ، آہو ہرن، مہر سورج، غبار دھند، گردوں آسمان، تپ چڑھنا گرم ہونا، مضطرب بے چین، بن جانا پک جانا۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اس بند میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اس قدر گرمی تھی کہ شیر اپنی کچار سے باہر نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی۔ ہرن جہاں کہیں گھاس اور پتے نظر آ رہے وہاں چھپ جاتے تھے۔ دھوپ کی تپش اور بہت عرصے سے بارش نہ ہونے اور مٹی اڑنے کی وجہ سے سورج کا چہرہ دھندلا اور میلا ہو رہا تھا۔ زمین کے گرم اور تپنے کی وجہ سے آسمان بھی تپ رہا تھا۔ سارے کا سارا عالم گرمی کی شدت، سختی، گھٹن اور جلن سے بے چین اور پریشان تھا۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر اناج کا کوئی دانہ
زمین پر گر جاتا تو بھن جاتا، یعنی پک جاتا۔ شعر نمبر 6۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گمان، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں: گرداب، بھنور، شعلہ، پھرنے والا انگارہ، گمان، خیال، شرر فشاں، آگ اگلنا، موج، لہر، نہنگ، مگرمچھ، ماہی، مچھلی، سیخ، لوہے کی سلاخ۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ میر انیس اس بن میں میدان کربلا کے دریائے فرات اور اس دن کی گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریا کا بھنور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گھومنے والا انگارہ ہو جو چاروں طرف گھوم رہا ہو، پانی کے بلبلے انگاروں کی طرح دہک رہے تھے اور پانی آگ اگل رہا تھا کہ لہروں کی زبان سیراب نہ ہونے کے باعث منہ سے باہر نکل آئی ہے۔ جس طرح جانور اور پرندے پیاس کے مارے اپنی زبان باہر نکال لیتے ہیں، دریائے فرات کا پانی آگ کی طرح گر رہا تھا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی جیسے کہ قیامت کا دن ہو۔ وہ مچھلیاں جو لہروں کے ساتھ اوپر آ رہی تھیں وہ گرمی کی حدت کے باعث جل بھن جاتی تھیں۔ لہریں اتنی گرم تھیں جتنی کہ لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں جن پر گوشت بھنا جاتا ہے، اس لیے مچھلیاں بھی لہروں کی زد میں آ کر بھن رہی تھیں۔ یہ تھے تمام اشعار کی تشریح۔ اب ہم اسی سبق کے سوالات کے جوابات کریں گے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 کا الف حصہ: میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ ان کے خیال میں اگر زبان میدان کربلا کی گرمی کو بیان کرے گی تو اس کی حدت سے شمع کی طرح جلنے لگے گی۔ بے جز ہے۔ دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث دریائے فرات کی ضمنی نہر القمہ کا پانی خشک ہو گیا تھا اور تہہ سے جا لگا تھا، اس کے کنارے خشک تھے۔ یہاں نہر کے لب سے مراد ہے نہر کے کنارے۔ جیم جز ہے۔ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ جواب ہے شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کا پانی گرمی اور دھوپ کی شدت سے کھول رہا تھا۔ دال جز ہے۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ ہے جز ہے۔ حیت کے اعتبار سے اس نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ جواب ہے حیت کے اعتبار سے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو مرثیہ کہیں گے۔ یہ تھے اس نظم کے سوالات کے جوابات اور اشعار کی تشریح۔ یہ سارا کام آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا اور یاد کرنا ہے۔